بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون اختلاف ایک ایسا معاملہ بن چکا ہے جس کو فطرت سے تعبیر کرنا غلط نہ ہوگا۔ اختلاف سے بچنا شریعت کی تعلیم ہے، لیکن عند الاختلاف لا محالہ ایک آدمی صواب پر ہے، حق پر ہے، اور ایک آدمی خطا پر ہے۔ میں آج گفتگو میں آپ کے سامنے یہ عرض نہیں کروں گا کہ اختلاف قابل مذمت ہے یا اختلاف سے کیسے بچا جائے۔ اس موضوع کا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اختلاف کے وقت جب سابقین اولین کا اختلاف ہمارے سامنے پیش کیا جائے، بزرگان ائمہ اکرام صحابہ اکرام ان کا اختلاف جب ہمارے سامنے بتایا جائے تو شریعت نے اس اختلاف کو ذکر کرنے کی، بتانے کی کیا تعلیم دی ہے، اختلاف کو ذکر کرنے کے آداب کیا ہے، کب اختلاف ذکر کرنا ہے، کب اختلاف ذکر نہیں کرنا، اور جو اختلاف ہو چکا ان کا سامنا میں کیسے کروں۔ یہ سوالات ہیں جن کے جوابات میں آج دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر کچھ سالوں سے یہ وبا پھیل گئی ہے کہ بڑوں کا اختلاف ذکر کر کے، ائمہ محدثین کا، صحابہ اکرام کا اختلاف ذکر کر کے ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کے لیے ایسے القابات کا اختیار کرنا جو انسان اپنے لیے بھی ناپسند کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں شہرت بھی مل جاتی ہے، داد بھی مل جاتی ہے، واہ واہ بھی ہو جاتی ہے۔ بلکہ جدید دور ہے سوشل میڈیا کا،
تو اس میں آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے والے یوٹیوب پہ اگر لاکھوں لوگ ہوں تو آپ کو شاید یوٹیوب کی طرف سے کوئی گولڈ کی شیلڈ بھی مل جائے، آپ کی ویڈیوز کو لائک بھی مل جائے. اور یہ لائک کی کثرت، اس شہرت نے، یہ دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافے نے اور کمائی کی اس رغبت نے اس مفہوم کو ہمارے لیے آج اچھی طریقے سے واضح کر دیا، الہاکم التکاثر، تمہیں ایک کثرت لے ڈوں. یہ شہرت کی کثرت، زیادہ تعداد میں مجھے دیکھنے والوں کی کثرت، زیادہ تعداد میں مجھے پسند کرنے والوں کی کثرت مجھے لے ڈوں. اب جو بھی نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، جو بھی نیا معاملہ ایشو سامنے آ گیا، اس کے اوپر ایک اچھی سی ویڈیو بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دی جائے، واہ بھی ہو جاتی ہے، شہرت بھی ہو جاتی ہے، داد بھی مل جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ کمائی کا تو بہترین ذریعہ اس دور میں بن چکا ہے. تو کیا اس طریقے سے میں پرانے لوگوں کا تذکرہ کر کے ان کے نام پر کما کر کون سی تربیت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں؟ یہ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں. میرے گھر میں بڑوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی والدین کا اختلاف ہو گیا، کبھی بزرگوں کا اختلاف ہو گیا، کبھی والد کا اختلاف تایا چاچا کے ساتھ ہو گیا، کبھی والدہ کا اختلاف خالہوں کے ساتھ ہو گیا. تو میں اپنے خاندان میں اپنی شہرت اور واہ کے لیے، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے ان کے اختلاف کو جگہ جگہ بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ لوگ ایسے شخص کو جو یہ حرکتیں کرے گا اسے آپ کم ظرف، کم تربیت اور ناعاقبت آدمی تصور کریں گے. یہ آدمی اچھی تربیت والا آدمی نہیں ہے. کان الناس امۃ واحدہ، انسانیت ایک نہج پر تھی. ابن عباس فرماتے ہیں کان بین آدم و نوح 10 قرون، آدم اور نوح کے درمیان علیہم السلام 10 صدیاں تھیں. لوگ ایک ہی طرز پر، ایک ہی انداز پر جی رہے تھے. پھر شیطان نے اپنا وار کیا، لوگوں میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا. یہ اختلاف دینی اختلاف ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اختلاف اور رہا ہے جسے قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، اور وہ تھا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. باتیں بڑی سمجھنے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بھائیوں کے اختلاف کو ذکر کیا ہے. ایک حق پر تھا، ایک ناحق تھا. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. قربانی دونوں نے پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی اللہ نے قبول نہیں کی. دونوں آدم کے بیٹے تھے علیہ السلام. یہ اختلاف دینی اختلاف نہیں تھا، یہ اختلاف دنیا کے کسی مسئلے پر اختلاف تھا جس کے بارے میں روایات میں تفصیلی اور آنکھ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ شادی کا ایک مسئلہ تھا، اور اپنے اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، اور ایک کی قبول ہو گئی یعنی وہ حق پر ہے، اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی یعنی وہ حق پر نہیں ہے. قرآن مجید نے بات کو ذکر کیا کہ ایک نے پھر دوسرے کو قتل کر دیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، بعد میں پچھتاتا رہا. کیا نام تھا اس بھائی کا؟ قرآن مجید نے ذکر کیا. کیا تفصیل تھی اس واقعے کی؟ جس طریقے سے جمل اور صفین کے واقعات کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے جیسے کوئی کیمرہ لے کر وہاں پر بیٹھ کر پوری فلم بنا کر آپ کو دکھا رہا ہو، پوری ہدایت کاری کے ساتھ اس کہانی کو لکھ کر آپ کو سنا دیا جاتا ہے. اللہ نے ایسی کوئی تفصیل ذکر نہیں کی. سنتے جائیے، یہ بڑی سمجھنے کی اور اصول کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے، یہ تو 2 لوگ تھے غیر معروف تھے، نام بھی ذکر نہیں کیا، آدم کے بیٹے تھے، لیکن کچھ ایسی شخصیات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن کے نام سے بھی ہم واقف ہیں، جن کے کاموں سے بھی اچھی طریقے سے واقف ہیں. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے نام سے ہم سب واقف ہیں. ایک باپ ایک بیٹا
دونوں نبی، دونوں حاکم، دونوں کے پاس حکومت، دونوں قاضی، لیکن پہلے باپ پھر بیٹا۔ باپ کے پاس قضیہ آیا، داؤد علیہ السلام کے پاس قضیہ تھا، معروف قضیہ ہے کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں چلی گئیں انجانے میں، اور اس نے ان بکریوں نے اس کھیت کو برباد کر دیا، اس فصل کو جو تیار تھی خراب کر دیا، جس کی فصل تھی اس کا نقصان ہو گیا۔ فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے فرمایا جس کی زمین تھی اسے یہ بکریاں مل جانی چاہیے، اس کا نقصان ہوا ہے، نقصان کی بھرپائی کا طریقہ کار یہ ہے کہ بکریاں جس کی زمین ہے اسے دے دی جائے۔ بیٹے کے پاس فیصلہ آیا، بیٹے نے کہا یہ فیصلہ اس انداز میں تو درست نہیں ہے، بکریاں ملکیت اس کی ہیں، زمین ملکیت اس کی ہے، جتنا نقصان ہوا ہے اس نقصان کی بھرپائی کے لیے کچھ عرصے کے لیے بکریاں ادھر آنی چاہیے تاکہ اس کا بھی گزر بسر چلتا رہے، اس کا بھی گزر بسر چلتا رہے۔ اللہ نے فرمایا، اور بھی واقعات اس آیت کے پس منظر میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، تعریف کی سلیمان علیہ السلام کی کہ ہم نے سلیمان کو اس مسئلے میں خاص طور پر سمجھ عطا کی، خاص سمجھ عطا کی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور دونوں کے دونوں کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے دونوں کی تعریف کی، دونوں کے منہج کو واضح کیا، دونوں کے طریقہ کار کو واضح کیا، دونوں کی پوری زندگی کی اچھائیوں اور خوبیوں کو واضح کرنے کے بعد ایک مسئلے کی غلطی پر اللہ نے کوئی طعن و تشنیع نہیں کی، کوئی جرح نہیں کی، کوئی ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، کوئی داؤد علیہ السلام سے منصب نبوت کو نہیں چھینا، کوئی ان کی اس غلطی کی وجہ سے ان پر انگلی نہیں اٹھائی، کوئی ان کے اوپر بات نہیں۔ منہج ربانی اور منہج قرآنی یہ ہے کہ پچھلے لوگوں کی غلطیوں کا اول تو تذکرہ نہ کیا جائے، وہ غلطیاں خاص طور پر جو اجتہاد پر مبنی ہیں۔ دیکھیں یہاں پر رک کر تھوڑے سے اس مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ ایک اختلاف ہے اصول میں، ایک اختلاف ہے فروع میں۔ اصول میرا قرآن و حدیث سے استدلال کرنا، میں نے قرآن و حدیث کو ہی مقدم رکھنا ہے، قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرنا، صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے اس قرآن و حدیث کو اپنانا ہے، یہ ہے اصول اور ضابطے کی بات۔ جو شخص اس اصول پر چلتے ہوئے کسی بھی ذیلی مسئلے میں غلطی پر آ بھی جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، افہام و تفہیم سے مسئلے کو سلجھایا جائے گا، ایک دوسرے کو سمجھایا جائے گا، فتوے بازی نہیں ہوگی۔ مصیبت کہاں پر آتی ہے؟ مصیبت اسی جگہ پر آتی ہے کہ جہاں پر ان مسائل کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور ایک دوسرے پر فتویٰ لگاتے ہیں، تبدیع، تکفیر، تفسیق۔ صحابہ اکرام کے آپس میں اختلافات رہے، میں آگے چل کے ذکر کروں گا۔ ان اختلافات کو سامنے رکھ کر کسی بھی صحابی نے دوسرے صحابہ کی تفسیق، تبدیع یا تکفیر نہیں کی، لیکن جہاں اختلاف ہوا اصولوں میں، خوارج علیحدہ ہوئے، روافض علیحدہ ہوئے، وہاں پر ان کے اوپر فتوے بھی لگے، ان سے تعلق رکھنے والوں پر بھی بات ہوئی، پھر بدعتیوں کے ساتھ تعامل اور تعلق کی پوری بات کو سلجھایا گیا۔ جب تک اصول ایک ہوں، ضابطہ ایک ہو، کسی ذیلی مسئلے میں غلطی ہو بھی جائے، سمجھنا سمجھانے کی بات تو ہوگی، لیکن فتوے بازی کی بات نہیں، کیچڑ اچھالنے کی بات نہیں ہوگی، انگلی اٹھانے کی بات نہیں۔ شریعت نے ایسے معاملات کے اندر جن میں اصول ایک ہوں، ضابطے ایک ہوں، اختلافات ذکر کرنے کی ترغیب نہیں۔ مجھے تو اپنے حوالے سے شریعت نے روکا ہے، تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تم سے کوئی نقصان ہو گیا، تمہاری اپنی کوئی غلطی ہے، رات کے اندھیرے میں اگر کی ہے تو دن کے اجالے میں شرعی تعلیم نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اپنے علم کا اور اپنی پاک بازی کا اور اپنی سچائی کا تذکرہ کرنے کے لیے اس کا ڈھنڈورا پیٹوں، آپ کے سامنے لا کر بتاؤں کہ جی میں نے رات میں یہ کیا، تاکہ آپ لوگ میرے اس رات کے کرتوت کو تو نہ دیکھیں، میری سچائی کو دیکھیں، میری ایمانداری کو دیکھیں، میری جرت کو دیکھیں کہ میں نے اپنے آپ کو بھی نہیں بخشا۔ کل امتی معافی الا المجاہرین، میری ساری کی ساری امت بخش دی جا سکتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو رات کی تنہائی میں گناہ کر کر آ کے دن میں لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنی غلطی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔
شریعت نے مجھے اپنی غلطی کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے روکا ہے، اور دوسروں کی غلطی وہ تو شریعت نے ایک ضابطہ دے دیا، من ستر مسلمن سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص پردہ رکھتا ہے غلطیوں پر، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں پردہ رکھے۔ یہ غلطیوں کا سامنے لا کر، غلطیوں کا پردہ چاک کر کے اپنی علمیت کو ظاہر کرنے والے لوگ، اور یہ کہنے والے کہ جی یہ مولوی ملا لوگوں نے قرآن و حدیث کو چھپا کر لوگوں سے، اہل سنت والجماعت سے معاویہ کی برائیاں چھپا کر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی غلطیاں چھپا کر جرم کیا ہے۔ سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دو طرح کے علم حاصل کیے، دو برتن تھے، دو علوم تھے جو میں نے سیکھے، جو میں نے یاد کیے۔ ایک تو فبثثتہ فیکم، میں نے تمہیں بتا دیا، وہ سکھا دیا، وہ آگے پہنچا دیا۔ واما الآخر فلو بثثتہ فیکم لقطع هذا البلعوم، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں دوسرا جو برتن ہے، دوسری نوعیت کا جو علم ہے، اگر وہ میں ذکر کر دوں، اگر وہ میں امت کو بتا دوں تو لقطع هذا البلعوم، میری اس گردن کو کاٹ دیا جائے گا۔ میں نہیں بتاتا، کیوں؟ کیونکہ ان احادیث کا تعلق اس طرز کی احادیث ہیں جس میں فتنوں کا تذکرہ موجود ہے، اور وہ فتنے ہر ایک کو بتائے نہیں جاتے، ہر آدمی اس کو قبول کرنے کے قابل نہیں ہے۔ خود سیدنا علی سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مرفوعا نقل کرتے ہیں، حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله، لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو وہ سمجھ سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے وہی باتیں کی جائیں جو وہ جانتے ہیں۔ یہ نئی نئی باتیں کر کر، نئے نئے انداز لا کر تم کیا چاہتے ہو؟ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تکذیب ہو، اس کا مذاق بنایا جائے۔ باتوں کو چھپانا بھی علم ہے۔ جب سیدنا معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تھا، یہ خوشخبری دی تھی کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، کہ جو شخص دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ پورا واقعہ ہے۔ ابو ہریرہ سے بھی یہ فرمایا تھا کہ اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ۔ دونوں کو آپ نے ایک طرح سے، جب سیدنا معاذ نے فرمایا اللہ کے نبی اجازت دیجئے لوگوں کو بتا دوں، خوشخبری دے دوں، فرمایا کہ نہیں، یہ اگر تم نے سب لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا، حالانکہ خود بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کو، خود انہیں بتایا کیونکہ وہ اس قابل تھے کہ اس بات کو سمجھ سکتے تھے، لیکن امت کو انہیں بھی منع کیا اور خود بھی نہیں بتایا، کیونکہ امت عام طور پر اس قسم کی باتوں کو سمجھنے میں غلطی کر جاتی ہے۔ خود سیدنا معاذ نے جب اپنی وفات کے بعد ان احادیث کو بیان کیا تو فرمایا کہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے، ان احادیث کو اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ حدیث کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے وہ علم چھپایا، من کتم علما، جو شخص کوئی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات کو جانتا اور اسے چھپا کر چلا گیا، الجم یوم القیامت بلجام من النار، کل قیامت کے دن اسے جہنم کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ اگر بڑوں کے اختلافات کو ہم محفوظ رکھتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، تو ذکر نہ کرنا بھی شریعت ہے، علم کو نہ بتانا بھی شریعت ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان باتوں کو، ان غلطیوں کو، اجتہادی غلطیوں کو ذکر کرنا، یہ ویسے ہی خلاف شریعت ہے، یہ ویسے ہی خلاف شریعت ہے۔ اور اگر کہیں پر کسی وجہ سے ذکر کیا بھی جائے، کسی اختلاف کو ذکر کیا بھی جائے، تو اس اختلاف کو صرف اپنے حل کے لیے، اپنے معاملے کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے ہوتا ہے، ان پر تان و تشنیع کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، بات یہاں سے چلی تھی، ان کے اختلاف کو ذکر کیا، کوئی غبار نہیں، کوئی ان کے اوپر طعن نہیں، کوئی ان کے حوالے سے بات نہیں، کوئی جرح نہیں، کوئی ان کے حوالے سے جس طرح کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ مداری کہتے ہیں کہ وہ تو منشی تھا، اسے تم نے کاذب وحی بنا دیا، اسے تو آتا کچھ نہیں تھا، اس نے تو امت میں اختلاف پیدا کیا۔ کیا اللہ نے داؤد علیہ السلام کی اس ایک معاملے پر ان کے لیے کوئی الفاظ ایسے استعمال کیے؟ ان کو چھوڑیے، آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، بڑے قابل غور الفاظ ہیں، احتج آدم و موسیٰ، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی، کہاں کی؟ شارحین حدیث کہتے ہیں اس کا کوئی تذکرہ حدیث میں نہیں ہے،
اس کیفیت پر بات کرنا کہ گفتگو کہاں پر ہوئی، عالم ارواح میں ہوئی، دنیا میں ہوئی، دنیا سے جانے کے بعد ہوئی، آسمانوں پر ہوئی، کب ہوئی اللہ عالم، بہرحال یہ گفتگو ہوئی، پتھر پر لکیر۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اختلاف کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کو سامنے، آدم علیہ السلام کی ایک غلطی کو سامنے رکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، انت آدم ابونا خلقک اللہ بیدک، آپ تو آدم ہیں، ہمارے باپ ہیں، فضائل ذکر کیے، احترام کیا، یہ ہے بات۔ غلطی تھی وہ جو انہوں نے درخت کھایا تھا، لیکن غلطی کو گفتگو آمنے سامنے ہے، جو بات ہو رہی ہے وہ سامنے ہو رہی ہے، عوام میں نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں اپنی امت کو نہیں بتائیں، آدم علیہ السلام کی کمتری اور اپنی برتری ذکر کی ہو، اپنی شہرت اور واہ واہ چاہے ہوں، اور اس کے بعد کہا ہو آدم سے تو غلطی ہوئی تھی، مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، لہذا میں افضل ہو گیا آدم سے، اس قسم کے جملے امت میں ذکر نہیں کیے۔ بات کی ان سے سامنے اور بڑے احترام اور تمیز کے ساتھ، آپ آدم ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، آپ کو اللہ نے بڑا احترام کیا ہے، احترام دیا ہے۔ وہ احترام کیا ہے؟ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ بھی کروایا ہے، اور پھر آپ نے غلطی کی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ آپ کو ایک درخت کھانے سے منع کیا، پوری جنت میں آزادی دی، پوری جنت کے اختیارات دیے، بس ایک درخت تھا وہ نہ کھاتے، آپ بھی جنت میں رہتے، ہم بھی پیدا ہو کے جنت میں ہی ہوتے۔ باپ باپ ہوتا ہے۔ بیٹے کو جواب دیا، کہنے لگے کہ تم موسیٰ ہے اور تجھ سے تو کلمک اللہ، اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے، بغیر کسی فرشتے کے، ڈائریکٹ تو نے اللہ سے گفتگو کی ہے۔ اللہ نے تورات کو تیرے لیے اپنے ہاتھوں سے لکھا، وہ تورات تجھ پر نازل کی، بکم وجدتا، کتنا عرصہ پہلے تو دیکھتا ہے کہ تورات کو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے پہلے لکھا ہے؟ قال 40 سنہ، اے آدم آپ کو اللہ نے 40 سال بعد پیدا کیا ہے، آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے تورات کی تختیاں اللہ نے لکھ دی تھی۔ فرمایا کیا تو نے اس میں نہیں پڑھا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم سے غلطی ہوئی تھی، آدم بھٹک گیا تھا؟ فرمایا بالکل پڑھا ہے۔ فرمایا ایک ایسی چیز جو اللہ نے میرے لیے پہلے سے لکھ دی ہو، میری پیدائش سے پہلے، ایسا ممکن ہے کہ میں وہ کام نہ کروں؟ یہاں پر رک کر یہ بھی سماعت فرما لیجئے، جس کو شیخ الاسلام نے تیمیہ نے رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ غلطی پر تقدیر کو حجت نہیں بنانا چاہیے۔ غلطی پر تقدیر حجت نہیں، مصیبت پر تقدیر حجت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض بھی غلطی نہیں تھی کہ آدم آپ نے غلطی کی، اے والد آپ نے غلطی کی، ان کی غلطی کو ان کے سامنے بھی ذکر نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نقطہ نظر تھا وہ مصیبت کہ ہم جنت میں رہتے، سکون سے رہتے، ہم جنت سے زمین پر آ گئے، اگر آپ یہ نہ کرتے تو ہم زمین پر نہ آتے۔ اللہ نے فرمایا یہ مصیبت تو اللہ نے پہلے سے لکھی ہوئی تھی، آنی ہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں نتیجہ ذکر کر دیا، فحج آدم موسیٰ، یہ مناظرہ ہوا، یہ احتجاجات ہوئے، اس میں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے جیت گئے۔ یہ وہ غلطی تھی آدم علیہ السلام کی جس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، توبہ کے کلمات رب تعالیٰ نے خود سکھائے، توبہ کی توفیق خود دی، اور اللہ نے بخش بھی دیا، ان دونوں نے معافی بھی مانگ لی۔ اب کوئی بعد میں آنے والا اٹھ کر یہ کہے کہ آدم نے غلطی کی علیہ السلام، ان کی اس غلطی کی وجہ سے، ان کی اس مصیبت کی وجہ سے ہم بھی مصیبت میں پھنس گئے، اور ان کے لیے پھر وہ الفاظ کہے کہ آدم تو یہ تھا، آدم تو وہ تھا، آپ اس کم ظرف آدمی کو کن الفاظ سے تعبیر کریں گے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں منہج ربانی اختلافات کو ذکر کرنے کا۔ ایک تو غلطی ذکر کرنی نہیں چاہیے، اگر کی جائے تو احترام کے ساتھ ہو، صرف وضاحت کے لیے، اور وہ بھی لوگوں میں شہرت اور واہ واہ کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کہ فلانا ایسا تھا اور اس نے چھپا دیا، میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ان دونوں کی اس بات کو جب ذکر کیا، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس کے بعد آپ نے بھی کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ موسیٰ نے دیکھو اعتراض کر دیا، موسیٰ سے غلطی ہو گئی، موسیٰ بے ادب ہے، یا آدم انہوں نے غلطی کر دی۔ کوئی فتویٰ، کوئی طعن، کوئی جرح، کوئی سوال، کوئی بات کے اظہار میں کوئی فخر اور ریا، کوئی تعجب، یہ منہج نبوی بھی نہیں ہے اختلافات کو ذکر کرنے کی۔
ضرورت ہو جتنی ضرورت ہو اتنی بات کی جائے. کیا سیدنا موسیٰ اور خضر علیہم السلام ان دونوں کا واقعہ قرآن نے نہیں ذکر کیا؟ ادب اور احترام اعلیٰ معیار کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سوال نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں میں سوال نہیں کروں گا. جب کوئی کام کرتے ہیں وہ سوال کر دیتے ہیں. سورہ کہف میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، باتیں کافی کرنی ہیں آپ سے اور وقت کم ہے. لیکن ان دونوں کے واقعے کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا، قرآن نے بھی ذکر کیا. کیا کوئی موسیٰ علیہ السلام پر ملامت کی؟ کوئی ان پر طعن کیا؟ کوئی جرح کی کہ موسیٰ نے کیا کر کے رکھ دیا؟ موسیٰ کو تو ادب نہیں آتا، موسیٰ کو تو علم سیکھنے کا طریقہ نہیں آتا، موسیٰ کی تو حیثیت یہ ہے علیہ السلام. کسی نے کیا؟ قرآن نے کیا، حدیث نے کیا. نہ یہ منہج ربانی ہے نہ منہج نبوی ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کے لیے گئے. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اس سے پہلے بھی گئے. اور وہ وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربی 40 لیلہ، 40 راتیں اپنے رب سے مل کر آئے. قوم کے کچھ لوگوں کو بھی ساتھ لے کر گئے. تورات کی تختیاں بھی ہاتھ میں اٹھا کر لائے. ہاتھ میں تختیاں لے کر جب واپس پہنچے تو پیچھے دیکھا قوم ایک بچڑے کی عبادت کر رہی، شرک. ہارون علیہ السلام کو بلایا، بھائی تھے، کہ تمہیں سپرد کیا تھا، تمہیں بتایا تھا کہ قوم کی حفاظت کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو بتانا. داڑھی سے پکڑ لیا اور حالت کیا تھی؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، یہ جو تورات کی تختیاں تھیں ان کو بھی ایک سائڈ پر رکھ دیا. ان کی اہمیت بھول گئے اس وقت. اللہ نے الفاظ بھی عجیب استعمال کیے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، جس کا عربی زبان کا اگر ڈکشنری سے ترجمہ دیکھیں تو تورات کی لوحات کو سائڈ پر پھینک دیا. لیکن یہ جب لغت سے بات کی جائے تو بات بے ادبی میں ہی جاتی ہے، لیکن جب شریعت سے بات کی جائے تو شریعت ادب سکھاتی ہے. جو لوگ ڈکشنریاں کھول کر قرآن و حدیث کو حل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور الفاظ کے چناؤ کو جب دیکھتے ہیں، الفاظ کے ہیر پھیر کو جب دیکھتے ہیں، اس کو ڈکشنری سے، لغت سے، بڑے مصیبت تو یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ جن کو عربی پڑھنی نہیں آتی، جو عربی کے الفاظ ادا نہیں کر سکتے، عربی دیکھ نہیں سکتے، عربی جانتے نہیں ہیں، وہ بھی صحابہ اکرام پر، صحابہ اکرام کے اختلافات کو لے کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. داڑھی کو پکڑ لیا، سختی کی، معاملہ حل ہو گیا، تورات کے لوحات واپس اٹھا لیے. کیا قرآن نے موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ ہارون بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، دونوں میں وقتی اختلاف ہوا، گفتگو ہوئی، بات ہوئی، اس کے بعد کیا قرآن نے کوئی ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ موسیٰ سے غلطی ہو گئی، یہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، کوئی نہیں بتائے گا؟ اللہ کے نبی نے کوئی بتایا ہو کہ دیکھو موسیٰ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے نہیں ہوئی، میں موسیٰ سے افضل ٹھہرا، وہ تو یہ تھے اور ہم یہ ہیں، وہ تو وہ تھے اور ہم ان سے زیادہ بہتر اور افضل ٹھہرے؟ نہ اپنی افضلیت کا کوئی دعویٰ، نہ ان کی کوئی تنقیص، پورا احترام اور ادب. ہاں، پرانی غلطیوں کو سامنے لا کر کیچڑ اچھالنا، کسی کی جو غلطی ہے کبھی کی ہو اس نے، اس کو سامنے لایا جائے، لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے اسے ذکر کیا جائے، اس آدمی کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے سارے فضائل، اس کی ساری اہمیت، اس کی ساری خدمات کو بھلا دیا جائے. صرف ایک غلطی کو سامنے رکھ کر لوگوں کے سامنے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے. یہ جانتے ہیں کس کا منہج ہے؟ یہ منہج فرعونی ہے. موسیٰ علیہ السلام یہی باتیں لے کر آئے فرعون کے سامنے اور کہا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل ہے، اسے آزاد کر دے، یہ میری قوم ہے، تیری قوم نہیں، تو نے اسے غلام بنا کے رکھا ہے. اس نے کہا قال فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التي فعلت وانت من الکافرین. تو وہی ہے جس نے بچپن ہمارے ہاں گزارا، بڑا بھی ہمارے ہاں ہوا، پھر بڑا ہو کر تجھے یاد ہے تو کر کے کیا گیا تھا؟ تو تو خود قاتل ہے، قتل کر کے گیا تھا، ہمارے ایک قبطی کو مار کر گیا تھا، اور تو آ کے بات کر رہا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں، تو خود قاتل ہے. ہاں، مجمع کے سامنے غلطی کس نے ذکر کی؟ حالانکہ وہ غلطی کون سی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں 20ویں سپارے میں ذکر کیا ہے؟ قال رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. موسیٰ علیہ السلام جب یہ غلطی کی، اللہ سے معافی مانگ لی، غلطی تھی، معافی مانگی، فغفر له، اللہ نے بخش دیا. اب اللہ نے بخش دیا، کوئی موسیٰ علیہ السلام کی اس غلطی کو ذکر کرے اور کہے کہ دیکھو موسیٰ قاتل تھا،
اس نے قتل کیا تھا، اس نے یہ کام کیا تھا، اور لوگوں کے سامنے اپنی شہرت اور واہ واہ کے لیے بات آج کے دور میں کوئی کرتا ہے تو اس میں اور شاید فرعون میں کوئی فرق نہ رہے۔ یہ منہج فرعونی ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو اچھالا جائے۔ جس کو اللہ نے معاف کر دیا، جس کو اللہ نے بخش دیا، اس کے بعد اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، کسی نے نہیں کیا سوائے فرعون کے، صرف اس لیے کہ لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھایا جا سکے، ان کی غلطی کو اچھالا کہ موسیٰ علیہ السلام کم تر نظر ہے۔ ابھی آپ کے سامنے دونوں طرز عمل موجود ہیں۔ ایک منہج ربانی ہے، میں نے تفصیل سے قرآن سے ذکر کیا، اللہ نے پچھلی قوموں کا بھی تذکرہ کیا، انبیاء کا بھی تذکرہ کیا، ان کے آپس کے معاملات بھی ذکر کیے، ان سے کہیں کوئی اونچ نیچ ہو گئی اس کو بھی ذکر کیا، لیکن کوئی ان کے اوپر جرح نہیں کی، کوئی ان کی فضیلت کو ختم نہیں کیا، کوئی ان کے اوپر غبار نہیں، کوئی ان کی حوالے سے، ان کی اتباع کے حوالے سے امت میں کوئی انتشار کی بات نہیں کی۔ ان انبیاء نے بھی کوئی ایسی باتیں اگر کی، اگر جہاں کرنی تھی، اول تو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن کہیں اگر کرنی ہے، کہیں اگر بتانا ہے، کوئی وجہ ہے اپنی اصلاح کے لیے تو کی جائے، اپنی اصلاح۔ ہاں یہ تو تھی پرانے لوگوں کی باتیں، افضل لوگوں کی باتیں، انبیاء کی باتیں جن کی فضیلت متعین ہے، ان کے اختلافات ذکر کرنا مناسب نہیں۔ یہی چیز اگر ہم صحابہ کرام پر لے کر آئیں اور آج کے دور میں وہ باتیں جن کو اہل علم، بڑے بڑے اہل علم نے مخفی کر دیا، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیا ضرورت ہے ان کے اختلافات کو ذکر کرنے کی آج کے دور میں؟ ویسے ہی امت بکھری ہوئی ہے، ویسے ہی انتشار کا شکار ہے۔ صرف آپ ایک مسلمانوں کے فرقے کی برتری کے لیے جو صحابہ کرام کو لعن طعن کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس فرقے کے اس منہج کو ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی مدفون چیزوں کو نکال کر لے آئیں اور آ کر ہمیں بتائیں کہ جی یہ چیزیں ہیں جو تمہارے سنی علماء نے چھپا کر رکھی ہیں اور میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ مجھے لائک بھی مل جائے، مجھے شہرت بھی مل جائے، مجھے یوٹیوب سے پیسہ بھی مل جائے، ان کی طرف سے شیلڈ بھی مل جائے۔ لیکن اللہ کے اس فرمان کا میں کیا کروں گا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ آپس میں آج کے دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ آیت تو ہمارے لیے بھی ہے کہ تمہارا یہ مومن اگرچہ ناقص الایمان ہو، اگرچہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اختلاف ہو جائے، مومن آپس میں بھائی ہیں، اصلاح کی بات کی جائے، ان کے اختلافات کو ذکر کر کے مزید امت میں انتشار، یہ کون سا منہج ہے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اور اس کو علم کا نام دینا، اس کو بصیرت کا نام دینا پرلے درجے کی جہالت ہے۔ ہاں شہرت کا بھوکا آدمی ایسا کر سکتا ہے، جس کو شہرت چاہیے ہو، کیونکہ لوگوں میں اختلافات کو ذکر کرنے والوں کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے کہ جی یہ تو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو ہمیں کوئی نہیں بتاتا۔ عام طور پہ ممبر اور محراب پہ اس قسم کی باتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس نے تو واہ واہ وہ باتیں کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آپ معاویہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معاویہ ایک دروازہ ہے، دو شخصیات ہیں جو دروازے ہیں، حدیث کی حفاظت کے لیے ابو ہریرہ اور صحابہ پر طعن و تشنیع کے لیے معاویہ، یہ دروازے ہیں۔ اس دروازے پر جس نے دستک دے لی وہ صحابہ پر لعن طعن کے لیے داخل ہو جاتا ہے، اور جو اس دروازے سے پہلے رک گیا وہ محفوظ رہ گیا۔ یہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی قربان کی ہے، جن کی فضیلت مسلم ہے۔ میں ابھی صحابہ کے فضائل پر گفتگو یوں نہیں کرنا چاہتا کہ وہ آپ سنتے رہتے ہیں، یہ ایک مسلمات ہیں اہل السنہ والجماعہ کے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام معصوم ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں، لیکن ہمارا یہ نظریہ ہے جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ اکرام تمام کے تمام عدول ہیں۔ عدول میں اور معصوم میں فرق ہے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے اس سے غلطی ہو نہیں سکتی، اور عدول کا مطلب یہ ہے کہ ہو جائے تو رب نے بخش دی ہے۔ دیکھو بدر کے موقع پر ہی بدر ختم ہوئی، ختم ہوتے ہی ایک غلطی سامنے آئی یا نہیں آئی ان کی، اور وہ کیا تھی؟ فدیہ لے کر چھوڑ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم۔ نبی کے تو لائق ہی نہیں تھا کہ قیدی ہاتھ میں آ جائیں اور جب تک ان کا خون زمین پر بہا نہ دیا جائے ان کو چھوڑ کیسے دیا؟ فدیہ لے لیا۔ تريدون عرض الدنيا، تمہیں دنیا کے فائدے عزیز ہو گئے۔ واللہ يريد الاخرہ، اللہ کو آخرت، اللہ آخرت کا مرید ہے، اللہ تمہارے لیے آخرت کی برتری اور فوقیت چاہتا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر یہ بات پہلے سے تقدیر میں نہ لکھی ہوتی، کون سی بات؟
مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بات یہ بھی پہلے سے تقدیر میں تھی جس کا اعلان اللہ نے کچھ ہی لمحات پہلے کیا تھا. وہ لمحات کیا تھے؟ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. یہ بدر والے جب بدر میں 313 پہنچ گئے تھے، لڑنے کے لیے تیار تھے بغیر ساز و سامان کے، صرف رب کا حکم تھا کہ اب لڑنا ہے. نہ نیت تھی، نہ ارادہ تھا، نہ قصد تھا مدینہ سے نکلتے ہوئے کہ لڑنا ہے، کچھ نہیں تھا. پہنچ گئے بدر کے میدان میں، رب نے کہا اب لڑنا ہے، نہتے لڑنے کے لیے بھی تیار ہے. اللہ نے ان پر جھانک کر دیکھا اور کہا کہ آج کے بعد جو جی میں آئے کرتے رہو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے. مسلم ہو گئی بات. اس کی تھوڑی دیر بعد ہی جب یہ غلطی ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر یہ بات پہلے سے تقدیر میں نہ لکھی ہوتی، یہ دعویٰ، یہ فضیلت، یہ فوقیت، یہ اعزاز میں نے تمہیں نہ دیا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو بڑا دردناک عذاب آنا تھا، بڑا عظیم عذاب ملنا تھا تمہیں. نہیں ملا. نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. یہ مسلم حقیقت کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جب رب نے معاف کر دیے، رب نے درگزر کر دیے، تو اب میں گندی مکھی کی طرح گند کے اوپر جا کر بیٹھنے والا کیوں بنوں؟ میرا لینا دینا کیا ہے؟ میرا کام کیا ہے؟ میں جب اپنے گھروں کے بڑوں کے اختلافات ذکر نہیں کرتا تو میں صحابہ کرام، یہ میرا گھر ہے، دین میرا گھر ہے، ان کے اختلافات ذکر کر کے میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ ہاں، اختلاف ضرور ذکر کیجیے، یہ آخری بات ہے، اختلاف ضرور ذکر کیجیے، اپنا ہو، کسی دوسرے کا ہو، کسی پرانے کا ہو، جیسے کہ اللہ نے بھی ذکر کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیے. لیکن اگر اس سے آپ ذکر کرنے کا مقصد اصلاح ہے اپنی یا دوسروں کی، فائدہ ہے، کوئی عملی بہتری ہے، کوئی عملی غلطی ہے جس کو درست کرنا ہے تو ضرور کیجیے، اور اگر نہیں ہے تو خاموشی اختیار کیجیے. کہیں کوئی آپ کے پاس آئے اپنا اختلاف لے کر، صحابہ کرام آئے، بنو قریظہ کے لیے نکلے تھے، فرمان ربی دونوں کے پاس تھا، اختلاف ہو گیا، لا یصلی احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر ہی پڑھے، پہلے کوئی نہیں پڑھے گا. نکلے، راستے میں تھے، عصر کا وقت ہو گیا، کچھ نے پڑھ لی، کچھ نے پہنچ کر پڑھی. اختلاف کی نوعیت یہ تھی کہ مقصد فرمان یہ تھا کہ جلدی جاؤ. دوسروں نے کہا کچھ بھی مقصد ہو، ظاہر الفاظ یہ ہے کہ آج کے دن عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہوگی، وقت پہلے ہو گیا ہے، ہو جائے، وقت بعد میں ہو، عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہوگی. دوسروں نے کہا نہیں، مقصد نبوی یہ تھا کہ جلدی جاؤ، اب عصر کا وقت پہلے ہو گیا تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہوا اختلاف، ہو جاتا ہے، فطرتی چیز ہے، میں نے شروع میں ذکر کیا، اختلاف فطرت بن چکا ہے، ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اصول ایک ہوں. دونوں کے اصول کیا تھے؟ قرآن و حدیث. کسی نے اپنی رائے، اپنی عقل، اپنے کسی بڑے صحابی کی بات، کسی نے کسی ایسے صحابی کو دیکھا ہو کہ فلانے گروپ میں پڑھنے والوں میں ابو بکر اور عمر ہیں تو لہذا میں ان کے پیچھے چل پڑوں، اندھی تقلید کسی نے نہیں کی، بات دلیل سے تھی. دونوں آئے اللہ کے نبیوں کے پاس، آپ نے خاموشی اختیار کی. اس اختلاف کا اب کوئی حل نہیں ہے. یہ اختلاف پر خاموشی کیا ہے؟ یہ معاملہ ہو چکا، یہ معاملہ گزر چکا، اب اس کے اوپر فیصلے دینا یہ منہج نبوی نہیں، بلکہ خاموشی اختیار کرنا ہے منہج نبوی. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس میں کوئی حل نہیں ہے، معاملہ ہو چکا. اور امت کو یہ بھی سکھا دیا کہ جب منہج ایک ہو، اصول ایک ہو، ضابطہ ایک ہو، اختلاف ہو جائے اور گزر جائے تو انتشار کے لیے جماعتیں، نام، تفریق اور اس طرح کی چیزیں کرنا یہ منہج نبوی نہیں، یہ شرعی طریقہ کار نہیں. یہی ایک غلطی لے کر عمار ابن یاسر آئے اللہ کے نبی کے پاس. عمر ابن خطاب کے دور خلافت میں ان سے ذکر کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں آپ اور میں دونوں سفر میں تھے اور اتفاق سے دونوں سوئے اور دونوں کو ہی غسل کی حاجت پیش آ گئی اور اتفاق سے پانی بھی نہیں تھا. کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں آپ نے تیمم کیا جس طرح وضو کے لیے تیمم ہوتا ہے، عام تیمم، حالانکہ غسل تھا، آپ نے تیمم وضو والا کیا. اور میں جو تھا، بات میرے دماغ میں بیٹھی کہ چونکہ غسل کرنا ہے، وضو نہیں ہے، اور تیمم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے، بتایا ہے، وہ وضو کا بدل بتایا ہے. ہاتھوں کو ایک دفعہ زمین پر مارا جائے، اس پہ پھونک ماری جائے چہرے پر اور ہتھیلی کے پیچھے پھیر لیا جائے، یہ وضو ہے، وضو کا نعمت بدل. عمار ابن یاسر کے ذہن میں یہی بات تھی.
کہتے ہیں فتمرغت فی الصعید کما تمرغ الدابہ، میں چونکہ غسل تھا تو زمین کے اوپر مٹی میں اس طریقے سے لوٹ پوٹ ہوا، اس طریقے سے لیٹا اور اپنے جسم پر اس انداز میں مٹی ملی جیسے گدھا زمین کے اوپر لوٹتا ہے. گدھا اپنی کس طریقے سے زمین پر تھر تھراتا ہے، مٹی کو ملتا ہے، اس طریقے سے میں نے مٹی پر لیٹ کر مٹی کو ملا. بعد میں بتا رہے ہیں عمر ابن خطاب فرماتے ہیں بعد میں ہم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں نے اپنا مسئلہ ذکر کیا، اختلاف بھی تھا، ایک غلطی پر تھا ایک صحیح تھا. پہلے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ والے میں کسی کو صحیح غلط قرار نہیں دیا کیونکہ ضرورت ہی نہیں تھی. ہو گیا لا محالہ ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا، ایک حق پر ہوگا ایک نہیں ہوگا، لیکن دونوں کے دونوں چونکہ اصول ایک تھے، اجتہادی غلطی تھی. اس اجتہادی غلطی میں اصول ایک ہونے کی صورت میں بات کو سمجھیے گا، ماجور دونوں ہیں، اجر دونوں کو ملے گا، ایک کو ڈبل ایک کو ایک. جو مصیب ہے ماجور مجتہد مصیب ہے اس کو اپنے ثواب اور حق پر پہنچنے کا بھی اجر اور اجتہاد کا بھی اجر. جو غلطی پر ہے اس کو غلطی کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، غلطی کا کوئی وزر نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے اجتہاد کا اجر ضرور ہے. اب اس کی غلطی بعد میں اچھالتا پھروں لوگوں میں واہ واہ کرنے کے لیے، لوگوں سے تالیاں سمیٹنے کے لیے، تو اس کی غلطی پر اس کو تو گناہ نہیں ملا، لیکن اس کی غلطی اچھالنے پر میرا ایمان، اور خاص طور پہ اگر وہ غلطی صحابہ اکرام سے سرزد ہوئی ہو جس کو اللہ نے پہلے ہی بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، تو میرا ایمان ضرور برباد ہوگا، ضرور ہوگا. فرماتے ہیں عمار ابن یاسر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اب ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، لیکن چونکہ یہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ عمل آگے بھی سر انجام دیا جائے گا، امت کو بتانا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ عمار تمہارے لیے انما یکفیک ان تضرب بیدیک ہکذا، عمار اتنی بات کافی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتے، مٹی ہاتھ میں آتی اس میں پھونک مارتے، ثم تنفخ بہما ثم تمسح بہما وجہہ، پھر اپنے چہرے پر اس ہاتھ کو پھیر لیتے اور اپنے وکفیہ اپنے دونوں کف دونوں ہتھیلیوں کی پیچھے کی جانب کو پھیر لیتے. یہی وضو ہے، یہی غسل ہے تیمم کے اندر، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. نہ عمار کا مذاق اڑایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ بعد میں جب عمر ابن خطاب کو ذکر کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ تو گدھے کی طرح لوٹا، تو کسی نے ان کا نام عمار حمار رکھ دیا ہو، کسی نے ان کو ان القابات سے نوازا ہو کہ دیکھو اس کو بے وقوف کو تو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ تیمم کے اندر کرنا کیا ہے، گدھے کی طرح لوٹیاں مار کر آ گیا. کسی نے جملے کہے ہوں، یہ جملے کسے ہوں، اللہ کے نبی نے کوئی ان کو برا بھلا کہا ہو، کوئی ڈانٹا ہو، کوئی مجھے لا کر دکھا دے. اصلاح کر دی، بتا دیا، امت کو تعلیم دے دی، یہ اصلاح کا طریقہ کار ہے، اس انداز میں جیو کے کامیاب ہو جاؤ. یہ ہے انداز غلطیوں کا، اختلافات کا سامنا کرنے کا. جب پرانے لوگوں کے اختلافات میرے اور آپ کے سامنے آئیں، پہلے سوال کر لیجئے کیا اس اختلاف کو ذکر کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، گزر گئے. اب ان کے ساتھ نسبتوں میں اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت جوڑ کر معاویہ کو 4 گالیاں دے کر اپنے آپ کو سمجھوں میں کامیاب ہوں، تو اللہ نے یہ آیت یہودیوں کے لیے نازل فرمائی تھی، عیسائیوں کے لیے، جو اپنی نسبتیں ان سے افضل لوگوں کے ساتھ جوڑا کرتے تھے، اور وہ تھے انبیاء کے ساتھ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق. اللہ نے یہودیوں کو واضح کہا یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے ساتھ نسبت اگر عیسیٰ کی تنقیص کے ساتھ ہوگی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص، ان پر توہین، ان پر الزام کے ساتھ ہوگی، تو یہ نسبت تمہارے کسی کام کی نہیں. علی کے ساتھ نسبت کرتے رہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن معاویہ کے لیے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، یہ نسبت تمہارے کسی کام کی نہیں، کسی کام کی نہیں. یہ یہودیوں کو اللہ نے انبیاء کے ساتھ نسبت جوڑنے پر فرمایا کہ یہ لوگ گزر چکے، انہوں نے جو نیکیاں کی اس کا فائدہ ان کے لیے، جو نیکیاں تم کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ملے گا. ان کی برائیاں اچھال کر، یہ نیکی کا نہ طرز عمل ہے، نہ اسلام کی تعلیم ہے، نہ منہج ربانی ہے، نہ منہج نبوی ہے. یہ نیکی نہیں ہے، گناہ ہے، اور جو نیکی میں کروں گا اس کا فائدہ مجھے ہوگا. یہ صرف نسبتیں جوڑنے سے، محبتیں صرف ایک سے پیدا کر کر دوسرے کے لیے دشمنی رکھنے سے انسان کا ایمان برباد ہوتا ہے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت. جہاں غلطی کی اصلاح ہو وہاں ضرور کیجیے، بتائیے، اس اختلاف کو ذکر کیجیے، اور ادب احترام کے ساتھ، بڑوں کا ادب ملحوظ رکھیے.
الفاظ میں، نام لینے میں پورے ادب کے ساتھ اس اختلاف کو ذکر کیجئے، اصلاح کیجئے امت کی، اگر میری آگے آنے والی امت کی اصلاح کی کوئی بات ہے، اگر نہیں ہے تو خاموش رہیے، خاموشی میں عافیت ہے۔ ان کے لیے خاموشی بہترین تھی، ہمارے لیے خاموشی اس سے زیادہ بہترین ہے۔ آخری بات، اپنی اس گفتگو کا اختتام عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بات سنا کر کرتا ہوں۔ ان کے سامنے جب تذکرہ ہوا ان فتنوں کا جن فتنوں میں صحابہ کی آپس میں تلواریں چلی تھیں، فتنے ہی تھے، امت نہیں ذکر کرتی، نہیں بتاتی ہمیں تفصیل، محدثین کوئی زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے، صحت کے اصولوں کے مطابق روایات کو اس انداز میں جمع ہی نہیں کیا گیا کہ قصہ گوئی ہو، ایک تفصیل ہو کہ کون حق پر تھا کون نا حق، اور یہ نشتر چلائے جائیں سید عائشہ کے اوپر، عجیب انداز کی باتیں کی جائیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، عمر ابن عاص پر، صرف اس لیے کہ مجھے ایک گروہ کی حمایت چاہیے، ان سے میں محبت کا دعوے دار ہوں سارے صحابہ کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے لیے بغض معاویہ دل میں رکھنا ضروری نہیں، اہل بیت سے محبت کے لیے صحابہ کو گالیاں دینا یہ قطعاً حرام، اور اسی طرح صحابہ کا احترام دل میں رکھنے کے لیے اہل بیت کی تنقیص بھی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سب ہمارے بڑے ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، انسان ہیں، معصوم نہیں ہیں، عدول ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہو گئی ہیں، اجتہادی غلطیاں تھیں، آپس کے اختلافات تھے، جتنی ضرورت ہو، جتنی اصلاح کی بات ہو ہمارے لیے آج کے دور میں اتنی کی جائے ادب اور احترام کے ساتھ۔ ان اختلافات کو ذکر کرنے کی اگر ضرورت نہیں، غلطیوں کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، تو فرعون کے طریقے سے بچا جائے کہ تو نے تو قتل کیا تھا، تو ایسا اور میں ویسا۔ یہ آخری بات سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، تلک فتنۃ قد عصم اللہ بہا سیوفنا، یہ وہ فتنے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا، ہمیں بچا لیا، ہماری تلواریں اس میں نہیں چلی۔ کیسے بچایا؟ اللہ کے تقدیری فیصلے تھے، ہم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم موجود نہیں تھے، اللہ نے ہمیں بچا لیا، نہیں تو ہوتے تو شاید ہم بھی کسی ایک گروہ کے شاید کھڑے ہی ہو جاتے جا کر۔ غور کیجیے، اس دور میں ہوتے تو یا کہیں اس صف میں ہوتے یا اس صف میں ہوتے یا کہیں محفوظ ہوتے، کچھ نہ کچھ تو بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا۔ جس طرح کی ہماری جذباتیت ہے، جس طرح ہمارے لیے حق کے لیے انتصار ہے، ہمارے اندر شدت ہے، خون کا کھولنا ہے، یہ گرمی ہے، کہیں نہ کہیں یہ تلوار چلی جاتی، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، اس دور میں تم نہیں تھے، بچ گئے۔ فَلْنَعْصِمْ مِنْهَا أَلْسِنَتَنَا، اللہ نے ہمیں ہماری تلواروں کو چلنے سے تو بچا لیا، ہم اس فتنے میں شریک تو نہیں ہوئے، اب ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بند کر کے ہم اس فتنے سے بچ جائیں۔ ہماری تلواریں اگر نہ چل سکیں، اللہ نے بچا لیا، اب اپنی زبانوں کو بند کر کے اس فتنے سے ہم بچ جائیں۔ لہذا ان فتنوں کو واہ شہرت کے لیے ذکر کرنا، اللہ کے لیے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیے۔ ایسے لوگوں کو جس کے حوالے سے آپ کو صاف نظر آ رہا ہو کہ اس کا مقصد اصلاح نہیں ہے، فاصلحوا بین اخویکم انما المؤمنون اخوہ، اس طرز آیت پر یہ نہیں چل رہا، یہ منہج ربانی پر نہیں چل رہا، یہ منہج نبوی کی پیروی نہیں کر رہا، یہ منہج شیطان اور منہج فرعونی کا پیروکار ہے، یہ امت میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ امت میں مدفون باتیں نکال کر صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنا چاہتا ہے، صحابہ کے اوپر گالیاں دینے کے دروازے کو کھولنا چاہتا ہے، ان شخصیات کے احترام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ان شخصیات کا احترام نہیں ہے، ان شخصیات کا احترام دین کا احترام ہے، کیونکہ ان سے ہمیں دین پہنچا ہے۔ جو شخص ایسا نظر آئے اپنے ایمان کو اس سے بچا لیجیے، اپنے ایمان کو اس فتنے سے محفوظ رکھیے۔ ایسے لوگوں کو سننا، ایسے لوگوں کو دیکھنا، ایسے لوگوں کو چلو چلتے گزرتے دیکھ ہی لیں، کوئی نئی بات کر ہی رہا ہو، یہ نئی بات کے شوق سے اپنے ایمان کو بچائیے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان اختلافات کے اندر ہمیں منہج ربانی اور منہج نبوی پر چلنے کی توفیق دے، منہج شیطانی اور منہج فرعونی سے نجات دلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔